السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوہن حتی یطہرن فإذا تطہرن فاتوہن من حیث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلہ تفسیر قرآن کے اس پروگرام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 کا آخری حصہ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور ان کے قریب نہ جاؤ جہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ اسی طریقے سے جس طرح سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور پاک بازی اور پاکی کو پسند کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ معزز اور موقر بھائی اور بہنوں، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ درس میں ہم نے حیض کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی، جو کہ اس آیت کریمہ کے ابتدائی حصہ کا محصل ہے، خلاصہ ہے، اور آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ حیض یہ ایک ماہواری خون ہے، ہر مہینے ایک خاتون کو آتا ہے۔ اس حالت میں خاص طور سے ایک مرد کو، ایک شوہر کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اب یہ حصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس میں اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ جو وہاں پر کہا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہو۔ الگ رہنے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں الگ رہنے سے مراد ہم بستری نہ کرنا ہے۔ الگ میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو ایک کمرے میں بند کر دیں اور ان سے بات چیت، لین دین، کوئی معاملہ، کوئی اٹھنا بیٹھنا چھونا، یہ سب بند کر دیں، یہ نہیں مراد ہے۔ الگ رہنے سے مراد کہ ان سے ہم بستری نہ کریں۔ اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ۔ اب یہ جو الگ رہنا ہے، ان سے ہم بستری نہیں کرنا ہے، یہ کب تک نہیں کرنا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ یعنی گویا کہ یہ جو حیض ہے اور یہ جو ناپاکی ہے، جب تک اس ناپاکی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک تم جو ہے ان سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ یہاں تک اب جس عورت کا 3 دن ہے تو 3 دن تک نہیں کر سکتے ہم بستری، 5 دن ہے تو 5 دن تک نہیں کر سکتے، 10 دن ہے تو 10 دن تک نہیں کر سکتے، بعد تو 12 دن آتا ہے 12 دن نہیں کر سکتے۔ حیض کا خون جتنے بھی دن آئے، چاہے تعداد قلیل ہو یا کثیر، آپ نہیں کر سکتے۔ یہ واجب ہے اور لازم ہے۔ جب تک پاک نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ اس سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ یہاں پاکی سے کیا مراد ہے؟ اہل علم نے اس کے بارے میں 2 باتیں لکھی۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا یہ حیض کے خون کے آنے کا سلسلہ منقطع ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ غسل کر کے پاک ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ غسل کر کے پاک ہو جائیں، یعنی حیض کا جیسے خون آنا بند ہو گیا تو آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، گرچہ اس نے غسل نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ جو ناپاکی تھی وہ ناپاکی بند ہو گئی، عورت پاک ہو گئی۔ تو ایک یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی ہے کہ نہیں، حیض کا خون آنے کے بعد جب عورت ہم غسل کر لے گی اور طہارت حاصل کر لے گی تو وہ جو ہے پاک ہو گئی،
اب آپ اس کے سے ہم بستری کر سکتے ہو۔ چنانچہ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ اور بعض ائمہ پہلے قول کے قائل ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے علماء کرام نے، امام شوکانی وغیرہ نے دوسرے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ تو اس میں دونوں چیز کی گنجائش لگ رہی ہے کہ بہتر تو یہی ہے، افضل تو یہی ہے کہ جب بیوی غسل کر لے تب ایک آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ لیکن اگر کوئی غسل میں تاخیر ہو رہی ہے اور شوہر ہفتہ 10 دن سے بیوی سے دور رہا، تو اگر اس نے کر لیا تو اس میں گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پس جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس اسی طریقے سے آؤ جس طریقے سے اللہ نے تم کو حکم دیا، یعنی حرام طریقے سے نہیں آؤ، صرف قبول میں ہی جمع کرنا جائز ہے، اگلی شرمگاہ میں ہی جمع کرنا جائز ہے۔ دبر میں جمع کرنا یہ ملعون فعل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو جو عورت سے ہم بستری کرے حیض کی حالت میں اور اس کے دبر میں کرے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جیسا حکم ہے ویسا جو ہے کیا نام تم کو آنا ہے۔ اور رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو، کچھ کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حیض کا خون ناپاک ہے، ناپاکی میں بیوی سے ہم بستری کرنا یہ پاک باز لوگ نہیں ہیں، یہ گندے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں پسند کرتا ہے۔ تو پاک رہیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، کہیں غلطی ہو جائے فوراً توبہ کیجیے، فوراً شرمندہ ہوئیے، اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کیجیے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصے میں ہمیں اور آپ کو یہ بتایا کہ ہم عورت سے قریب کب جا سکتے ہیں جب حیض کا خون آنا بند ہو جائے، اور کس طریقے سے جا سکتے ہیں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کی اور ہمیشہ پاک باز رہنے کی، پاکی حاصل کرنے کی، پاک رہنے کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کی اس پیاری توجیہ پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔